بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے 86 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 6 روپے 17 پیسے کم کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 269 روپے 43 پیسے ہو گئی ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 6 روپے 32 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 177 روپے 39 پیسے ہو گئی ہے، جبکہ لارج سپیڈ ڈیزل کی یہ قیمت بھی 5 روپے 72 پیسے فی لیٹر کم کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے 86 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے ہو گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 6 روپے 17 پیسے کم کر دی گئی ہے۔ تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ تہران میں اسماعیل ہانیہ اور محافظ کو ان کی قیام گاہ پر گارڈ میزائل کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف میں شرکت کے لیے تہران آئے تھے۔ حماس نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر ایران کا 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ آج تہران میں فلسطین اسکوائر پر ادا کی جائے گی، جبکہ حماس سربراہ کی جمعے کے روز دوحہ میں تدفین ہوگی۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر ایران کا 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ آج تہران میں فلسطین اسکوائر پر ادا کی جائے گی، جبکہ حماس سربراہ کی جمعے کے روز دوحہ میں تدفین ہوگی۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر ایران کا 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کی پارلیمانی امور کمیٹی نے الیکشن ایکٹ ترمیم بل منظور کر لیا ہے۔ بل کی حمایت میں 6 اور مخالفت میں 4 ووٹ سامنے آئے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا اجلاس الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ بل کی حمایت میں 6 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ جے یو آئی کی شاہدہ اختر نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بل میں ترمیم کا اطلاق ماضی سے ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ پی ٹی آئی نے ترمیمی بل کو پارلیمنٹ بمقابلہ سپریم کورٹ قرار دے دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن علی محمد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ سے ہمارے خلاف بھی فیصلے آئے، مگر کیا ہم نے ان کے خلاف قانون سازی کی؟ اجلاس کے دوران علی محمد خان اور سیکرٹری الیکشن کمیشن میں گرما گرمی بھی ہوئی۔ علی محمد خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کے نتیجے میں یہ سب غیر آئینی اقدام ہو رہے ہیں۔ اجلاس کے دوران وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پارلیمان قانون ساز ادارہ ہے، عدالتیں صرف تشریح کرتی ہے۔ جہاں پارلیمان کو لگے گا اس کے اختیارات میں مداخلت ہو رہی ہے، وہاں پارلیمان کو قانون سازی کا اختیار ہے۔ بل میں کوئی نئی چیز نہیں۔ کسی جماعت میں شمولیت کی مدت 3 دن ہے، اس کے بعد کسی دوسری جماعت میں شمولیت نہیں ہو سکتی۔ الیکشن کے بعد ایک پروسیس ہوا اور شمولیت کا وقت ختم ہو گیا۔ کس قانون کے تحت کسی رکن کو دوبارہ کسی دوسری جماعت میں شمولیت کا کہا جا سکتا ہے؟ کسی رکن اسمبلی کی شمولیت ایک ہی بار کسی جماعت میں ہو سکتی ہے۔ مخصوص نشستیں بھی اسی جماعت کو ملیں گی جس نے فہرست فراہم کی ہے۔ جماعت اسلامی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور، حکومتی ٹیکنیکل کمیٹی کے اراکین بھی شریک ہوئے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ جماعت اسلامی اور حکومتی کمیٹیوں میں مذاکرات کا دوسرا دور، جماعت نے اپنے مطالبات حکومتی ٹیکنیکل کمیٹی کے سپورٹ کر دیے۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی کمشنر آفس راولپنڈی میں ہوا۔ جماعت اسلامی کے وفد کی قیادت نائب امیر لیاقت بلوچ نے کی۔ حکومت کی جانب سے انجینئر امیر مقام اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے سربراہی کی۔ مذاکرات کے بعد لیاقت بلوچ نے میڈیا کو بتایا کہ حکومتی ٹیکنیکل کمیٹی نے ہمارے نکات سے اتفاق کیا۔ کمیٹی کا کھیل زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ ہم نے واضح کر دیا کہ دھرنا جاری رہے گا۔ پہلے دن بھی حکومت کے پاس ہمارے مطالبات کو رد کرنے کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اور آج بھی ٹیکنیکل کمیٹی کے ان کے 4 ممبران نے مکمل طور پر ہمارے اس پورے تجزیے کی انالیسس کی اور جتنے بھی ہمارے پیش نظر چیزیں تھیں ان سے اتفاق کیا ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان امیر مقام اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری بولے کہ امید رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات مثبت ہوں گے، اپنے وسائل میں رہ کر جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ مثبت نتائج سامنے آئیں گے، آگے ہم مزید بات کریں گے، جو کچھ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل جو اپلیکیشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، جو ہمارے IMF کے ساتھ ٹرم کنڈیشن ان کے سامنے رکھتے ہوئے، ہمارے ساتھ جتنے ریسورسز اور وسائل ہیں اس میں جتنا کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کر کے رہیں گے۔
मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती वफ़द ने धरना ख़त्म करने पर इसरार किया, ताहम जमात इस्लामी के रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत उन्होंने की है कि मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए रियासत के तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी इंसदादी पोलियो टीम की मुलाकात, मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि फ्रंट लाइन वर्कर्स की लगन, हुकूमती अज़्म और पार्टनर्स के ताउन से पोलियो के खिलाफ अहम पेशरफ्त हुई है। ये अमर तशवीशनाक है कि पाकिस्तान इन दो ममालिक में से एक है जहाँ पोलियो का चैलेंज मौजूद है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि 2024 में अब तक मुल्क भर से रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद 9 हो चुकी है। सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर 2024 में पोलियो वैक्सीन की मुल्कगीर मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। ऐसे बच्चे जो कि पोलियो वैक्सीन पीने से महरूम रह गए, उनके डेटा को डिजिटलाइज किया गया है।